اللہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کو کس نے دفن کیا تھا، یہ سب آپ کو بتائیں گے۔ یدی آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں، تاکہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ پیارے دوستوں، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ 10 محرم کو جب امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی تو اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو بے پردہ کر کے کوفہ اور شام کی طرف لے جایا گیا۔ آگے آگے فوج یزید ناچتے گاتے جا رہے تھے، پیچھے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں نواسیاں قید ہو کر چل رہی ہیں۔ فوج یزید ملعونوں کے ہاتھ میں تمام شہیدوں کے کٹے ہوئے سر تھے، اور وہاں پر بغیر سر کے زمین کربلا میں ان کے مقدس جسم بکھرے پڑے تھے۔ تاریخ گواہ ہے کہ بغیر کفن دفن کے شہیدوں کے جسم مبارک کربلا کی زمین پر بکھرے ہوئے تھے۔ بس پھر 13 محرم 61 ہجری کو جب آس پاس کے لوگوں نے یہ معلوم کیا کہ یزیدی فوج کا پہلا کام ہو گیا ہے، چلو اب ہم چل کر نہر فرات سے پانی لے آتے ہیں۔ بنی اسد کی کچھ عورتیں جب نہر فرات سے پانی بھرنے لگیں تو انہوں نے دیکھا کہ کربلا کی زمین پر لاشیں بکھری ہوئی ہے، کہیں پر کسی کا بازو ہے تو کہیں پر کسی کا جسم پڑا ہوا ہے۔ بنی اسد کی عورتوں نے جب یہ عالم دیکھا اور یہ منظر دیکھا تو وہ روتے روتے اپنے قبائل کے مردوں کے پاس گئیں اور جا کر ان مردوں سے کہنے لگیں کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں، اس کربلا کی زمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا، شاید یزید ملعون کی فوج نے انہیں شہید کر دیا ہے، ان کے جسم ابھی بھی یہاں بکھرے ہوئے ہیں اور ان کے خیمے جلے ہوئے ہیں، آؤ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے جسموں کو ہم تدفین کرتے ہیں۔ بنی اسد کے مردوں نے کہا، تم عورتیں پاگل ہو گئی ہو، یزید نے انہیں قتل کیا ہے، ہم ان کو تدفین کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یزید ملعون ہمارا بھی دشمن بن جائے، چھوڑ دو، کوئی نہ کوئی آئے گا اور تدفین کر ہی دے گا۔ بنی اسد کی عورتوں نے کہا، تعجب ہے کہ تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہو اور ان کے بیٹوں کے بارے میں یہ خیال رکھتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ تم میری اہل بیت سے محبت کرو، اگر تم نہیں جاتے تو مت جاؤ، ہم کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کو تدفین بات جب یہاں تک پہنچی تو بنی اسد کے کچھ مردوں کے ضمیر جاگ گئے اور وہ عورتوں کے ساتھ کربلا کی زمین پر آ پہنچے۔ ان کا زمین کربلا پہنچنا تھا تو انہوں نے دیکھا کہ کسی کے سر نہیں ہیں، کسی کے بازو نہیں ہیں، آخر کس طرح انہیں تدفین کریں؟ تو انہوں نے سوچا ایک بڑا سا گڈھا کھود کر سب کو ایک ساتھ ہی تدفین کر دیتے ہیں۔ وہاں لوگ گڈھا کھود ہی رہے تھے کہ اتنی دیر میں معجزے سے ایک گھڑ سوار وہاں آ گیا۔ ان لوگوں نے سمجھا کہ یزید ملعون کا کوئی سپاہی آ گیا ہے، تو ان لوگوں نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو وہ کہنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا بیٹا علی زین العابدین ہوں۔ ان کو دیکھ کر سب کی آنکھیں بھر آئی۔ امام زین العابدین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آبا کو زمین پر بچھایا اور زمین کربلا سے امام حسین رضی اللہ عنہ کے جسم مبارک کو چننا شروع کر دیا۔ کہیں سے امام حسین کے جسم مبارک کا کچھ حصہ ملتا تو کہیں سے کچھ حصہ ملتا، بس امام حسین رضی اللہ عنہ کے جسم مبارک کو امام زین العابدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آبا میں جمع کرتے رہے، اور ایک جگہ زمین کو تھوڑا کھودتے ہیں اور وہاں پہلے سے ہی ایک قبر بنی ہوئی ہوتی ہے، اس کے بعد امام حسین رضی اللہ عنہ کو اس قبر میں تدفین کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنے بھائی
علی اکبر اور علی اصغر کو بھی تدفین کرتے ہیں اور قبر بنا دیتے ہیں، اور وہاں جہاں بنی اسد کے لوگوں نے ایک بڑا گڈھا کھود دیا تھا وہاں دوسرے جسم کو تدفین کر دیتے ہیں، اور اس جگہ کو آج بھی گنج شہیدہ کہا جاتا ہے، جہاں پر باقی شہداؤں کے جسم تدفین ہیں۔ جب سبھی شہداؤں کے جسم تدفین ہو چکے تو کسی نے کہا کہ ایک جسم رہ گیا ہے، یہاں کوئی بوڑھے صحابی کا ہے، ان کو ہم نے تدفین نہیں کیا ہے۔ تو امام زین العابدین رو کر فرمانے لگے کہ یہ بوڑھا شخص حبیب ابن مظاہر ہے، اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتا ہے کہ ان کا جسم ایسی جگہ دفن ہو تاکہ جب بھی کوئی امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو ان کو سلام کر کے آئے۔ پھر آپ نے حبیب ابن مظاہر کو بھی تدفین کر دیا۔ جب سب لوگ جانے لگے تو امام زین العابدین نے کہا رکو، ابھی ایک اور کو تدفین کرنا باقی ہے۔ تو بنی اسد کے لوگوں نے کہا سب کو تدفین کیا جا چکا ہے، ہمیں تو اب کوئی نظر نہیں آتا۔ تو آپ نے فرمایا آؤ میرے ساتھ نہر فرات کی طرف، وہاں پر ایک بازو نظر آیا، اور تھوڑا آگے چلے تو دوسرا بازو نظر آیا، اور تھوڑا اور آگے بڑھے تو ان کو حضرت عباس علمدار رضی اللہ عنہ کا جسم مبارک نظر آیا۔ غازی عباس علمدار رضی اللہ عنہ کو اسی جگہ تدفین کر دیا گیا جہاں پر وہ گھوڑے کی زین سے نیچے آئے تھے۔ آج بھی قبر مبارک حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور قبر مبارک امام حسین رضی اللہ عنہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ سلام ہو صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک کنبے پر، سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرزند پر، سلام ہو ان شہیدوں پر جن کے جسم 3 دن تک بغیر کفن رہے، اور سلام ہو امام حسین رضی اللہ عنہ پر جنہوں نے اتنی عظیم قربانیاں دی۔